بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ میں ہوں سعید چودھری۔ صدر مملکت عارف علوی نے بالآخر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ دی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 6 نومبر کو اسی سال جنرل الیکشن ہونے چاہیے۔ کیا یہ تجویز ہے، کوئی حکم ہے؟ جو 8 نکات صدر مملکت نے اپنے خط میں لیے ہیں، ان نکات کا ہم جائزہ لیں گے کہ صدر مملکت نے جو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی بار بار کہ جناب 90 دن کے الیکشن کروانے ہیں اور صدر صاحب آپ کا یہ اختیار ہے تو اپنے اس اختیار کو استعمال کریں، کیا پی ٹی آئی کے موقف کے مطابق صدر نے پوزیشن لی ہے یا پھر کوئی پسپائی اختیار کر گئے ہیں؟ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، آئینی، قانونی، سیاسی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں، یہ اب پکا ہو گیا ہے، اور لاہور ہی واپس آ رہے ہیں۔ ان کے خلاف مقدمات بھی ہیں، ان کی لیگل ٹیم نے ان مقدمات میں گرفتاری سے بچانے کے لیے کیا اسٹریٹجی اختیار کی ہے، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے جس حکم پر یہ علاج کروانے کے لیے برطانیہ گئے تھے، کیا میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں اس عدالتی حکم کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں؟ اور ایک سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپرز پر یہ یقین دہانی کروائی تھی لاہور ہائی کورٹ کو کہ 4 ہفتوں کے اندر یہ واپس آ جائیں گے نواز شریف صاحب۔ کیا ایسا ہی؟ اصل پوزیشن کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن شروع ہم صدر سے ہی کریں گے۔ جناب صدر صاحب نے خط لکھ دیا ہے، بڑا پریشر تھا، پی ٹی اے والے بار بار کہہ رہے تھے، اور صدر صاحب جان چھڑاتے پھر رہے تھے، کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے۔ اور کچھ دن پہلے 4تھے فلور پہ ایوان صدر میں کچھ عسکری جو شخصیات ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ صدر صاحب جو ہے یہ پنگا نہیں لیں گے، اور اب انہوں نے خط لکھ دیا ہے۔ خط لکھ کے کیا انہوں نے پنگا لیا ہے؟ اب پی ٹی اے والے تو بار بار صدر کو یہ کہہ رہے تھے جناب یہ آئین کے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت آپ کا اختیار ہے، آپ نے اسمبلی تحلیل کی ہے، اور اگر صدر اسمبلی تحلیل کرے پی ٹی اے والوں کو جو موقع، اور صدر صاحب کا یہی موقف ہے، پہلے جنہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا وہ اسی موقف کی بنیاد پہ لکھا تھا کہ آئیں جناب مشاورت کریں، تو وہ کہتے ہیں نا آپ تاریخ کا اعلان کرتے ہیں۔ گزشتہ روز 13 ستمبر کو جب سائفر کیس کی سماعت ہوئی اٹک جیل میں، اور ان کے وکلا ان سے مل کے آئے، تو باہر آ کے ان کے ایک وکیل نے یہ کہا کہ عمران خان نے خصوصی طور پر صدر مملکت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے اختیار کے تحت 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے کے لیے آپ تاریخ اناؤنس کر دیں الیکشن کی۔ تو انہوں نے جو خط لکھا ہے، وہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں جناب اس خط کا کوئی حاصل اصول ہی کچھ نہیں، وہ بس ایسی ہے جو غالب کا شعر ہے، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔ لیکن اس کا ایک مطلب ہے، ایم ہی نہیں خط لکھا انہوں نے، اور نہ ہی یہ مکمل طور پر اپنے اختیار سے دستبردار ہوئے ہیں۔ جو 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت ان کا اختیار ہے نا، اس سے مکمل طور پر یہ دستبردار نہیں ہوئے۔ اس آرٹیکل کے حوالے سے 2 آراء ہیں، قانونی ماہرین 2 دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جناب بے شک وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ اسمبلی توڑے صدر، الیکشن کی تاریخ صدر نہیں دینی ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت یہ اختیار اس وقت استعمال ہوگا جب صدر جو ہے یہ اپنے طور پہ اپنے ثوابدیدی اختیار کے تحت، جو 58 سب آرٹیکل 2 کے تحت انہیں حاصل ہے، اس کے تحت اسمبلی توڑتے ہیں، تب وہ یہ ڈیٹ بھی صدر نے دینی ہوتی ہے، یہاں نہیں۔ تو اس پہ اب انہوں نے جو خط لکھا ہے، جو 8 نکات ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ صدر صاحب نے کہا کہ جناب 9 اگست کو وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ میں نے اسمبلی تحلیل کی، اور آئین کے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت یہ میرا اختیار ہے کہ اگر میں اسمبلی تحلیل کرتا ہوں تو تاریخ بھی میں نے دینی ہوتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب قومی اسمبلی، اب دیکھیں یہ لفظ اس پہ غور کریں کہ قومی اسمبلی کے لیے عام انتخابات کی جو تاریخ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 89واں دن جو ہے، 89th ڈے جو ہے، وہ بنتا ہے پیر 6 نومبر، اور پیر 6 نومبر 2023 کو جنرل الیکشن ہونے چاہیے۔ کس کے؟ قومی اسمبلی کے۔ باقیوں کا ذکر نہیں کیا ان کا اور جو وزارت قانون نے رائے دی تھی صدر صاحب کو، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ آپ کا اختیار مان بھی لیا جائے تو آپ صرف قومی اسمبلی کے الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں، اس کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ صوبائی اسمبلیوں کی
तारीख का ऐलान आप नहीं कर सकते। तो उन्होंने सिर्फ कौमी असम्बली की तारीख का ही ये तजवीज़ दी है या राय दी है कि 6 नवंबर को, ये नहीं कहा कि हों। जो आर्डर होता है ना इलेक्शन का, कि इलेक्शन हो, वो होता है शेल बी हेल्ड ऑन सच एंड सच डेट। यहां इन्होंने ये नहीं लिखा, इन्होंने कहा होने चाहिए 89वें दिन, वो उन्होंने ये लिखा। एक तो ये लिख दिया उन्होंने, और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब मैंने आपको खत भी लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, लेकिन आप आई नहीं, और आपने दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया कि जो आइन की स्कीम है और जो फ्रेमवर्क है उसके तहत ये मेरा इख्तियार है, यानी इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमीशन के को मुखातब करके कह रहे हैं ना वो बात कि वो मेरा इख्तियार है। तो आपने, और वो कहते हैं कि जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, उसका मौक़िफ़ भी वही है जो आप कह रहे हैं। और फिर आगे जाके वो लिखते हैं, बड़ा अहम पैराग्राफ है ये वाला पैराग्राफ, ये हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब अगस्त में मरदमशुमारी का ऐलान हो गया और उसके बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है। तो वो कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 और इलेक्शन एक्ट जो है उसका सेक्शन 17 है, उसके तहत हल्का बंदियां एक लाजमी तकाजा है। यानी ये हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ मान रहे हैं कि जनाब जो इलेक्शन हल्का बंदियां जो हैं ये होना ज़रूरी है, और उसके लिए उन्होंने 30 नवंबर की डेट दी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद हम इलेक्शन शेड्यूल देंगे। ये बात सदर साहब मान रहे हैं अपने खत में। फिर वो कहते हैं कि वफाकी वजारत कानून की भी वही राय है जो इलेक्शन कमीशन की है, और आगे जाकर लिखते हैं कि जनाब चारों सूबाई हुकूमतें जो हैं उनका भी ये ख्याल है कि इलेक्शन का शेड्यूल देना और इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है या इख्तियार है। आगे जाके सदर साहब ये कहते हैं कि इस पर सबका इत्फाक है, यानी मैं भी इससे मुत्फिक हूँ कि वफाक को मजबूत बनाने के लिए और सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी पैदा करने के लिए और अखराजात बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक ही दिन हो। वो कहते हैं सबका इत्फाक है इस पर, आप सिर्फ कौमी असम्बली की तारीख दे रहे हैं, तजवीज़ कर रहे हैं, तो फिर सूबाई असम्बली की जो तारीख है वो आप खुद ही कह रहे हैं कि एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। आगे जाकर सदर साहब आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाला दे के कहते हैं कि शफाफ और आज़ादाना इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, उसकी ज़िम्मेदारी है। और वो जो आर्टिकल में जिनका जिक्र कर रहे हैं, एक तो वो आर्टिकल 51 का जिक्र कर रहे हैं जिसके तहत हल्का बंदियाँ हो रही हैं, उसके अलावा वो जो आइन के आर्टिकल्स हैं 218, 219 और 220 का जिक्र कर रहे हैं, और साथ ही इलेक्शन एक्ट का जिक्र कर रहे हैं। ये तमाम आर्टिकल जो हैं ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात से मुतल्लक है। इसमें आइन के आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 का वो जिक्र ही नहीं कर रहे, जिसके तहत वो कह रहे हैं तारीख देना हमारा इख्तियार है, इसका जिक्र नहीं कर रहे सदर साहब। सदर साहब इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात का जिक्र कर रहे हैं। जो खत का आखिरी पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ नंबर 8, वो बड़ा अहम है। उसमें सदर साहब इलेक्शन कमीशन से ये कह रहे हैं कि एक ही दिन इलेक्शन करवाने के लिए, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन करवाने के लिए आप सूबाई हुकूमतों के साथ मुशावरत करें, सियासी जमातों को भी मुशावरत में शामिल करें, और फिर रहनुमाई के लिए वो कहते हैं बहुत सारे मुकदमात जो हैं ये अदालत में हैं, सब जुडिस है ये मामला, इलेक्शन वाला मामला। वो कहते हैं कि फिर आप रहनुमाई के लिए आला अदलिया से भी रिजू करें, यानी सुप्रीम कोर्ट से भी रिजू किया जाए इसके लिए, रहनुमाई के लिए। अब रहनुमाई वाली ये बात क्यों की है? वो जो पंजाब में इलेक्शन वाला केस था उसमें जो बंदयाल साहब की अदालत ने तफसीली फैसला जारी किया था, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना मुमकिन ना हो तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो डिक्लेरेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा कि जनाब 90 दिन का इलेक्शन नहीं हो सकते, तो डिक्लेरेशन जारी किया जाए, ये हमसे इजाज़त ली जाए। सदर साहब मेरा ख्याल है इसी तनाज़र में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी ज़रा पूछ लिया जाए। वैसे दरखास्तें तो गई हुई हैं वहाँ पहले, सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त भी गई हुई है, और भी कई एक दरखास्तें हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने वाले मामले। ये सदर साहब बज़ाहिर जो हैं ये अपने मौक़िफ़ से 90 दिन वाला जो मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, उससे भी पीछे हट गए हैं, पुष्पाई इख्तियार कर ली है। लेकिन जो दूसरा है ना आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5,
جس کے تحت صدر صاحب کہتے ہیں یہ میرا اختیار ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل کروں میں بے شک وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ کروں یا خود کروں، یہ میرا اختیار ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پہ آئین میں ویسے لکھا ہوا یہی ہے کہ جو ایڈوائس کے پابند ہوتے ہیں، کابینہ اور وزیر اعظم کی ایڈوائس کے پابند ہوتے ہیں نا صدر، وہ کہتے ہیں کہ جو آرٹیکل 5 ہے نا 48 سب آرٹیکل 5، اس کا جب اطلاق کرنا ہے صدر نے تو پھر وہ ایڈوائس کے پابند نہیں رہتے، وہ ان کا ثواب دیتی اختیار ہوتا ہے۔ صدر صاحب یہ کہتے ہیں۔ اب صدر صاحب نے جو یہ خط لکھا ہے یہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوئے، بلکہ اپنے حق کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے ایک راستہ دیا ہے 90 دن کے سے آگے جانے کا، اور الیکشن کا جو شیڈول ہے یا تاریخ ہے اس کا اعلان کرے الیکشن کمیشن۔ انہوں نے ایک راستہ دیا ہے۔ اب سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے نہیں جاتا، الیکشن کمیشن نے آج اجلاس بلایا ہوا ہے، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اس سے پہلے جو ان کا خط سے پہلے جو وفاقی وزیر قانون ہے ان کی صدارت میں چاروں جو وزرائے قانون ہیں صوبائی، ان کا بھی اجلاس ہوا تھا، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بلا شرکت غیر الیکشن کا جو شیڈول یا تاریخ کا اعلان کرنا ہے یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اب صدر صاحب نے ذرا اور انداز میں راستہ دیا ہے، اب سپریم کورٹ میں جاتا ہے یہ نہیں جاتا، بہرحال لے کے جاتے ہیں یہ نہیں جاتے، مجھے تو مشکل لگ رہا ہے کہ کوئی اور ہی لے کے جائے گا، الیکشن کمیشن شاید سپریم کورٹ میں نہ لے کے جائے۔ تو یہ اور یہ صدر صاحب نے جو کام کیا ہے یہ میرا خیال ہے کوئی اتنا غلط کام نہیں ہے۔ یہ اب تو حالات کچھ اور ہیں نا، پی ٹی آئی کی مخالفت میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی ہمارا مقتدرہ جو ہے وہ شاید کچھ اور چاہ رہا ہے، سیاسی جماعتیں کچھ اور چاہ رہی ہیں، لیکن اگر معمول کے مطابق حالات ہوں تو پھر صدر کا جو یہ اختیار ہے 48 سب آرٹیکل 5 والا، کیا پھر بھی ایسے استعمال ہوگا؟ اس اختیار کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ صدر مملکت خط لکھے، اپنے کندھوں سے بوجھ اتارے اور مستقبل میں ایک آئینی دروازہ جو ہے، یہ ایک آئینی راستہ جو ہے وہ کھلا رکھے۔ ویسے تو جو صدر صاحب نے یہ خط لکھا ہے اس کی حیثیت اسی طرح ہے جیسے وہ ہمارے کچھ خاندانوں میں ہوتے ہیں ایک وڈے تایا جی، ٹکے دا کام نہیں کرتے، سارا دن ویلے، اس لیے خاندان میں ان کی سنتا بھی کوئی نہیں، لیکن انہیں شوق بڑا ہوتا ہے کہ تایا جی کے اختیار استعمال کرنے میں نے او وہی منڈیو نومبر دی 6 تاریخ جڑی ہے نا یہ ویاہ واسطے بڑی فٹ ہے، موسم بھی بڑا کھلا ڈلا ہوں، پرونے نوں سامنا بھی آسان ہوں، میرے والوں تو 6 تاریخ آ، باقی تسی میری گل مننی تے نہیں، باقی آپس چ بہ کے فیصلہ کر لو حتمی تاریخ کیڑی دینی ہے، کس تاریخ نو ویاہ رکھنا۔ ہاں وہ اپنی بڑی پھوپھی نے بھی مشورہ کر لینا، انہیں اس تو بھی رہنمائی لے لینا، وہ پہلے ہی رسی بیٹھی ہے، وہ پہلے ہی ناراض بیٹھی ہے، اور یہاں تایا جی جو ہیں صدر مملکت یہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ سے، یعنی بڑی پھوپھو جو ہیں ان سے بھی رائے لے لینا۔ اچھا پتہ تایا جی کو بھی ہوتا ہے کہ میری منی منی کسی نے نہیں ہے، لیکن تایا جی نے اپنا اختیار ضرور استعمال کرنا ہوتا، یہی اب صدر صاحب نے کیا، انہوں نے جنہیں اپنا اختیار استعمال کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ پسپائی اختیار کی ہے۔ سچی بات ہے، اگر ایک ایک نقطے کو دیکھیں، ایک پیراگراف کو دیکھیں تو صدر صاحب دستبردار ہو گئے 90 دن والی بات سے بھی، یعنی پی ٹی آئی کی جو بات تھی، جو پی ٹی آئی بغلیں بجا رہی تھی کہ صدر نے اختیار استعمال کرنا اور دیکھنا پھر کی ہو جانا تھے، صدر صاحب نے اپنا اختیار استعمال کیا لیکن اس طرح نہیں، اصرار نہیں کیا، اپنے پریس نہیں کیا، انہوں نے اپنے اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے کوئی زور زبردستی کی کوشش نہیں کی، بس رہندے سے دیکھ لینا منڈیو 6 نومبر نو بڑا چنگا موسم ہوں وا، 6 نومبر ہو جائے ٹھیک ہے، باقی تسی کرنی تو اپنی مرضی ہے، بہ کے آپ سلاح سلو کر کے کوئی تاریخ دے دیو اگر بن دی ہے اور بڑی پھوپھو نے پہنچ جانا، بس یہ ان کے خط کا لب لباب ہے۔ اب آتے ہیں نواز شریف کی طرف۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں اور ان کے خلاف 2 مقدمات ہیں، اور چوری شوگر مل والا جو کیس تھا جس میں گرفتار ہوئے تھے اکتوبر 2019 میں، ان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ مریم بھی اسی کیس میں گرفتار ہوئی تھی نا، ان کے سامنے ابا جی کے سامنے جب گرفتار ہوئی تھی جیل میں تو، اور دوسرے 2 مقدمات ہیں ایون فیلڈ والا جس میں انہیں سزا ہوئی، بشیر صاحب نے دی احتساب عدالت کے جج نے، اور وہ سزا معطل ہوگی، ضمانت ہوگی، اور اس کے بعد جو العزیزیہ ریفرنس ہے جس میں ارشد ملک صاحب جن کی آڈیو سامنے آئی تھی، ویڈیو سامنے آئی تھی، انہوں نے سزا دی تھی انہیں،
اور اس میں بھی 2019 میں نومبر میں ہی جب ان کے پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو گئے تھے تو ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ہو گئی تھی، یعنی دونوں کیسوں میں ضمانت ہو گئی تھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ضمانتیں منسوخ ہو چکی ہوئی ہیں. وجہ یہ بنی تھی کہ یہ تو چلے گئے باہر، اور باہر جانے کے بعد واپس نہیں آئے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ جو بینچ سن رہا تھا، ان کی اپیلیں سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا جناب ملزم کا حاضر ہونا ضروری ہے، ضمانت پہ ہے، پیش ہونا ضروری ہے. یہ پیش نہیں ہو رہے تھے، اب وہ آ نہیں سکتے تھے، بیمار تھے، بیماری والی بات مان نہیں رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ. تو پھر عدم حاضری کی بنیاد پہ ان کی جو اپیلیں تھیں وہ خارج ہو گئی تھیں. اب یہ صورتحال ہے کہ ان کی اپیلیں خارج ہو چکی ہیں، ضمانتیں منسوخ ہو چکی ہیں. لیکن اس نے یہ اختیار دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ جناب جب آپ واپس آئیں گے یا گرفتار ہوں گے یا سرنڈر کریں گے، جب بھی پاکستان آئیں گے واپس، تو آپ یہ اپنا اپیل کا حق استعمال کر سکیں گے، ایک درخواست دیں گے اور آپ کی اپیلیں بحال ہو جائیں گی. بحال ہو سکتی ہیں کہنے آپ، بحال کروانے کے لیے وہ یہ تھا کہ بحال کروانے کے لیے آپ درخواست دے سکیں گے. یہ حق جو ہے یہ برقرار رکھا تھا. اب میری اطلاع کے مطابق جو اسٹریٹجی بنائی ہے ان کی لیگل ٹیم نے، یہ خیال ابھی تک کی پالیسی یہ ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے پروٹیکٹیو بیل کے لیے، کہ ہم نے وہاں پیش ہونا ہے، وہاں کی عدالت نے ہمیں یہ اختیار دیا ہوا ہے، حق دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی اپیلیں جو ہیں یہ بحال کروا سکتے ہیں، تو ہم نے وہاں پہنچنا ہے، ہمیں گرفتار نہ کیا جائے. اور پھر بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جو عدالتی مفرور تھے وہ پاکستان آنے سے پہلے ان کی عدالتوں نے پروٹیکٹیو بیلز لی ہیں. اسحاق ڈار بھی اس کی ایک مثال ہے. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں یہ بھی بھگوڑے ہی تھے، ان کی بھی پروٹیکٹیو بیل لی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے. عدالت تک پہنچنے کے لیے انہوں نے ٹائم دیا تھا، جناب ان کو گرفتار نہ کیا جائے. اور اب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان سے پوچھا گیا جناب وہ آئیں گے تو کیا گرفتار کریں گے؟ وہ کہیں گے جو اسٹیٹس ہوگا اس کے مطابق کریں گے، اور اسٹیٹس یہ ہوگا کہ ان کی پروٹیکٹیو بیل ہو چکی ہوگی. اس میں کوئی اتنا بڑا وہ راکٹ سائنس نہیں ہے. اور جو میری اطلاع کے مطابق میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا تاثر نہ ملے کہ جناب حکومت ہماری فیور کر رہی ہے، ہمیں گرفتار نہیں کر رہی. وہ کہتے ہیں پروٹیکٹیو بیل لی جائے. اگر پروٹیکٹیو بیل نہیں ملتی، پروٹیکٹیو بیل کے 99.9% چانسز ہیں کہ پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی، قانون کے مطابق کہہ رہا ہوں. ویسے بھی آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت یہ عدالت کا ثوابدیدی اختیار ہے. یہ کوئی وجہ نہیں کہ عدالت اپنے اس اختیار کو استعمال نہ کرے، بظاہر یہ لگ رہا ہے. اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر بیل نہیں بھی ہوتی تو حکومت کو نہیں کہنا کہ جناب نواز شریف کو گرفتار نہ کیا جائے. کوئی ایسا تاثر ملنا نہیں چاہیے. یہ تاثر بڑا پھیلا ہوا ہے. کل فواد حسن فواد والے ولاگ میں میں نے یہ ذکر کیا تھا، یہ تاثر ملا کہ جناب تو کنٹینیوٹی ہے پچھلی حکومت کی، موجودہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. تو وہ آج خط بھی لکھ دیا انہوں نے، جو الیکشن کمیشن ہے اس نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں تقیر شاہ ان کو خط لکھ دیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے تاثر یہ ہے کہ یہ کنٹینیوٹی ہے پچھلی حکومت کی. تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اگر وزیر وغیرہ بناتے ہیں تو پھر آپ ان کی سیاسی وابستگیاں ذرا ذہن میں رکھا کریں. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بیوروکریٹس کی پوسٹ پر لگتے ہیں ان کے حوالے سے بھی غیر جانبداری والا تاثر جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب 4 ہفتے کے اندر اندر واپس نہیں آئے تو پتہ نہیں کیا طوفان آ گیا ہے. اس پہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ 19 نومبر کو گئے ہیں. اس سے 1-2 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ علی باقر نجفی اور سردار احمد نعیم صاحب جو ہیں ان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی تھی. جو انڈیمنٹی بانڈ وغیرہ تھا اس کو انہوں نے کہا تھا اس کی ضرورت نہیں. اور وہاں جو یقین دہانی کروائی تھی وہ انہوں نے بھی کروائی تھی، نواز شریف نے بھی اور شہباز شریف نے بھی. عام تاثر یہ ہے کہ عدالت نے 4 ہفتے کے لیے انہیں باہر جانے کی اجازت دی تھی، اور جب 5واں ہفتہ شروع ہوا تو عدالت کے فیصلے کی یا حکم کی خلاف ورزی شروع ہو گئی. یہ پہلے میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں کہ اصل حکم تھا کیا. پہلے آپ یہ نواز شریف نے جو انڈرٹیکنگ دی تھی یہ دیکھیں اس میں کیا کہا انہوں نے اس میں یہ کہا تھا جناب میں واپس آؤں گا، میرا ماضی کا ریکارڈ ہے کہ میں قانون اور انصاف کا جو عمل ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، اس کا سامنا کرتا ہوں، میں نے ماضی میں بھی کیا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ 4 ہفتے کے اندر واپس آؤں گا.
اور لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں یا جب بھی مجھے ڈاکٹر سفر کی اجازت دیں گے اور مجھے صحت یاب ڈکلیئر کریں گے تو میں جلد از جلد پاکستان واپس آ جاؤں گا، یہ اس میں لکھا ہوا. اور ساتھ ہی یہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میرے بھائی شہباز شریف نے جو میری واپسی کی یقین دہانی کروائی ہے میں اس کا بھی پاس کروں گا. یہ تو ہو گیا نواز شریف کا. اب شہباز شریف نے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ جو لاہور ہائی کورٹ کو یقین دہانی کروائی ہوئی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان جڑے نے نا یہ 4 ہفتے واپس آ جائیں گے، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں یا کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، یا پھر اس وقت جب ڈاکٹر انہیں فٹ قرار دیں گے اور پاکستان واپس آنے کے لیے سفر کے قابل ہونے کا سرٹیفکیٹ دیں گے. یہ سرٹیفکیٹ تو ابھی تک ملا ہی نہیں انہیں پاکستان واپس آنے کے لیے. باہر جو گئے ہوئے ہیں وہ تو جناب علاج کے لیے، اور بہرحال وہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ججمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے شہباز شریف کے جو یقین دہانی یا بیان الفی والے جو اسٹیمپ پیپر ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہوا کہ اگر حکومت کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف فٹ ہے، صحت یاب ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے واپس نہیں آ رہا، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہائی کمیشن ہے پاکستان کا لندن میں وہ اپنا نمائندہ بھیج سکتا ہے. وہاں جو فزیشین ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو معالجین ہیں نواز شریف کے، ان سے مل کر وہ اصل صورتحال کا پتہ چلا سکتے ہیں. ان کے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں ایک مرتبہ بھی ان کا جو معالج وہ جو کمیشن کا نمائندہ وہ نہیں گیا. عدالت کا فیصلہ ہے وہ بھی یہی تھا کہ جناب 4 ہفتے کے لیے باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں، آپ جب فٹ ہوں گے تب واپس آئیں گے، جب ڈاکٹر آپ کو اجازت دیں گے سفر کی. یعنی 4 ہفتے تو ہماری طرف سے ہے، اگر 4 ہفتے سے پہلے آپ ٹھیک بھی ہو گئے تو 4 ہفتے آپ رہ لیں وہاں، لیکن 4 ہفتے کے بعد بھی آپ وہاں رہ سکتے ہیں. اگر آپ سفر کے قابل ہی نہیں ہیں، ڈاکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے، آپ کو واپسی کی اجازت نہیں دے رہے، تو پھر آپ وہاں علاج کرواتے رہیں. یہ فیصلہ ہے. اور ابھی تک یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بہت سارے نکات ہیں جن کا بھی فیصلہ ہونا ہے. حکومت نے اس کو، جو ان کی حکومت تھی پی ٹی آئی والوں کی، چیلنج نہیں کیا تھا کہ جناب وہ تو وہاں فٹ فاٹ پھر رہے. فواد چودھری نے اپنے طور پہ ایک درخواست دی تھی اس میں فریق بننے کی، تو عدالت نے کہا تو کون ہے بھائی، تو کتنا فریق بن جائے گا، چل دوڑ. یہ معاملہ ہوا تھا. اب نواز شریف کی جو لیگل ٹیم ہے نا وہ 99.9% اس کو یقین ہے کہ نواز شریف جیل نہیں جائیں گے، ان کو پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی، اور پھر جو ان کی اپیل ہے وہ بحال ہو جائے گی اور انہیں ضمانت مل جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی. یہ سارا معاملہ ہے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی لاکھ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.